ذاکر نائک نمبر 1 برادر جس کو لے لیجئے، جس کے عقیدے میں کچھ باتیں ہوں گی، عمل میں کچھ باتیں ہوں گی، لیکن پیس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے وہی برادر ہے جس نے 100 اہل حدیث علماء کو دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ زید پٹیل ایک غیر عالم آئی پلس ٹی وی کے ذریعے 100 علماء کرام کو آپ کے سامنے جوڑ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ان صاحب کا ویڈیو جو ہے کئی لوگوں نے مجھ کو بھیجا کہ اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور موجودہ وقت میں بمبئی کا ایک چینل ہے جو کافی دنوں تک ٹیلی ویژن پر بھی چلتا رہا اور اس وقت وہ یوٹیوب پر چل رہا ہے، ان دونوں لوگوں نے برادر ہونے کے باوجود، غیر عالم ہونے کے باوجود علماء کا تعارف دنیا کے سامنے کرایا ہے، اور اس کو بہت بڑے کارنامے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ بردرس نے اور خاص کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے علماء کے ایک بڑے طبقے کو، 100 سے زیادہ علماء کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا۔ یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے اور غلط بیانی ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے چینلز، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہو، چاہے موجودہ چینل ہو جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ علماء سے زیادہ برادرز کو اور غیر علماء طبقے کو، یہاں تک کہ ایسے افراد کو جو منحرف ہیں، جن کی غلط فکر یا غلط عقائد کے سلسلے میں بھی بعض چیزیں موجود ہیں، ان لوگوں کو متعارف کرانے اور ان کا تعارف کرانے میں یہ لوگ آگے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سلفی عقیدے کے داعی نہیں ہیں۔ اولاً تو وہ عالم دین نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملات میں، منہجی مسائل میں انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور لوگوں نے ان کے سامنے ان چیزوں کو ذکر بھی کیا لیکن کبھی رجوع ثابت نہیں ہے، اور وہ ان غلطیوں کو اپنے ویڈیوز کے اندر، اپنی ریکارڈنگز کے اندر دہراتے رہتے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان غلطیوں پر رجوع نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پہ ان لوگوں کا نام لینا کہ انہوں نے علماء کو متعارف کرایا، یہ فضول بات ہے۔ علماء سے زیادہ ان لوگوں نے برادرز کو اور ایسے ہی گمراہ فکر کے لوگوں کو متعارف کرایا ہے۔ ڈاکٹر اسرار جیسے وحدت الوجود کے قائل صوفی واعظ کو دنیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر متعارف کرانے والے خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، اور انہوں نے جس انداز کے خارجیت کے جراثیم اور جس انداز کی چیزیں ہندوستان کے اندر پیس ٹی وی چینل ہی کے ذریعے سے پھیلائی ہیں اور ان کا تعارف ہوا ہے، یہ ایک بہت خطرناک قدم تھا، جس کا خمیازہ جماعت اہل حدیث کو بھی اور دوسری جماعتوں کو بھی نہ جانے کب تک بھگتنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے سلمان ندوی کو بھی متعارف کرایا ہے، غلط عقائد کے دوسرے لوگوں کو بھی متعارف کرایا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ بغیر پیندی کے لوٹے ہیں، جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور شریعت کے تقاضے کیا ہیں۔ اس وجہ سے یہ دعویٰ کرنا کہ ان لوگوں نے علماء کو متعارف کرایا، یہ فضول بات ہے۔ اور علماء کا تعارف یہ بیچارے ٹی وی چینلز یا یہ برادرز کیا کریں گے؟ علماء کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے تعارف پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 سال پہلے العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر کے ان کو ایسی بشارت دے دی تھی کہ ان علماء کو نہ کسی چینل کی، نہ کسی اسکرین کی، نہ کسی کیمرے کی تعارف کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ علماء اپنے علم کی وجہ سے متعارف ہیں، اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے متعارف ہیں، اور یہ علماء اسکرین اور ٹی وی کے محتاج نہیں ہیں اپنے تعارف کے لیے، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ علامہ البانی کو دیکھ لیا جائے، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کو دیکھ لیا جائے، شیخ صالح فوزان ہیں، شیخ مقبل ہادی وادعی ہیں، شیخ بکر ابو زید ہیں، شیخ ربی مدخلی ہیں، علماء مبارک پور ہیں، علماء ہریانہ ہیں، ہندوستان میں راجستھان کے علماء ہیں، دہلی کے علماء ہیں، مہاراشٹر کے علماء ہیں، اعظم گڑھ اور مبارک پور کے علماء ہیں، بنارس کے علماء ہیں، عظیم آباد، بہار، بنگال اور صادق پور کے علماء ہیں۔ یہ سارے کے سارے علماء جس دور میں گزرے ہیں
اور اب بھی جو خدمات وہاں کے علماء انجام دے رہے ہیں مختلف علاقوں کے، ان علماء کی اکثریت ایسی ہے جو ٹی وی چینل یا کیمرے کی محتاج نہیں ہے، لیکن ان کے علمی کارنامے کتابوں کے اندر، ان کے فتاووں کے اندر، ان کے مقالات کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور صدیاں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ تو یہ علماء ان لوگوں کے قطعاً محتاج نہیں ہیں، یہ دعویٰ کرنا فضول دعویٰ ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے ثانی الذکر، جن کا تذکرہ موجودہ چینل بمبئی میں چل رہا ہے ان کا تذکرہ کیا، انہی کے چینل میں جب تک وہ خاص کر کے ٹیلی ویژن پر چلا ہے، ٹیلی ویژن پر کوئی ایک درس ایسا لا کر کے دکھا دیا جائے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والا، جس میں منہجی حمیت و غیرت کی بات کہی گئی ہو، اور بلکہ صرف دروس کے ذریعے مال جمع کرنے پر توجہ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مدارس اسلامیہ کمزور ہو رہے ہیں ان لوگوں کی چندے کی اپیل کے نتیجے میں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ مدارس پر نہیں لگ سکتی ہے، لیکن ان کے چینل پر لگنے کے سارے عندیے دیے جاتے ہیں، ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور اس چینل پر ایڈیٹنگ اور اسٹوڈیو وغیرہ پر جو اسراف و تبذیر کی جاتی رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جذباتی باتیں کئی مرتبہ کی گئیں، پروٹیسٹ تک کی باتیں کی گئیں، غیر مسلم قائدین پر غلط تبصرے تک کیے گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ منہجی تقاضے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں نے علماء کو متعارف کرایا ہے، بلکہ یہ بعض برادرز کو متعارف کرانے والے لوگ ہیں، اور علماء کو سامنے لانا، اسکرین پر بیٹھانا، دونوں چینلز کی ایک مجبوری ہے کہ اپنے چینل کو قابل اعتماد دکھانے کے لیے، عوام میں مقبول کرنے کے لیے علماء کے چہرے کو استعمال کرتے ہیں، اور انگریزی زبان میں جو کہا جاتا ہے یوز اینڈ تھرو والی پالیسی ہوتی ہے کہ ان کو لا کر کے استعمال کریں، اور استعمال کر کے نچوڑ کر کے کنارے پھینک دیں۔ بے شمار علماء ایسے ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا اور اس کے بعد کنارے کر دیا۔ تو یہ علماء کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، علماء کو متعارف کرانے والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی علماء ان کے پلیٹ فارم کے محتاج ہیں اپنے تعارف کے لیے، بلکہ علماء کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک شان ہے، اور علماء کو یہی اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارث ہونے کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ ان چینلز کے وہ لوگ محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء سے بڑھ چڑھ کر کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کے دور میں ٹی وی چینلز کا سب سے بڑا جو نقصان ہے، جو نکل کر کے سامنے آتا رہا ہے، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے دین کو گھر کی لونڈی بنا دیا، کہ ہر آدمی علماء سے جڑے بغیر بڑے آرام کے ساتھ اپنی اسکرین پر بیٹھے اور دین کے مسائل سمجھ کر کے، اور اس کے بعد خود مفتی بن جائے، اور جاہلوں پر، غیر علماء واعظین پر، برادرز پر، سسٹرز پر اعتماد کرے، اور انہی کو اپنا مفتی بنا لے، انہی کے ذریعے سے علم حاصل کرے۔ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوا ہے، اور فضول خرچی، پیسے کو پانی کے طرح سے بہانے کا طریقہ، اسٹیج پر، ایڈیٹنگ پر، میک اپ پر، اسکرین پر، ان چیزوں پر بے شمار پیسہ اور بڑی بڑی رقمیں تباہ کرنے اور برباد کرنے کا ایک رواج بن گیا ہے، جس کو ان لوگوں نے رواج دیا۔ یہ علماء کو متعارف کرانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ علماء کے چہرے کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، منہج سلف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔